بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ مسجد، وہ جگہ جہاں ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، وہ پتھر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے، اور ایک دوسرا پتھر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو انگلی کا اشارہ کیا اور وہ وہیں کا وہیں رک گیا۔ ساری زیارتیں آپ لوگ کروائیں گے۔ وہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے، تو پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی محنت سے آپ لوگوں تک پہنچائی گئی ہے، معلومات اکٹھی کر کے۔ یہ طائف میں موجود ہے وہ مسجد جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جب گزرتے تھے، مسجد کے لیے آتے تھے، تو ایک بوڑھیا تھی، بوڑھیا عورت جو پہلے کافر تھی، مسلمان نہیں تھی، بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے یہ دے لیں، ایک پتھر ہے، جب کفار نے یہ سازش کی کہ پتھر پھینکنے کی کوشش کی کہ یہ مسجد بھی شہید ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان ہو، تکلیف ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ کیا اور یہ وہیں کا وہیں رک گیا تھا۔ اب دیکھ لیجئے مسجد، ابھی ہم اس کے اندر بھی جائیں گے۔ یہ وہی مسجد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں عبادت کی، اور بوڑھی جو عورت تھی، بوڑھیا تھی، وہ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اپنے گھر سے، تو اس جگہ آنے کے لیے جب رستے میں ہوتے تھے تو وہ اس جگہ پہ وہ کوڑا بھی پھینکتی تھی۔ یہ مسجد کی اندرونی حالت ہے۔ یہ 41 سال گزر کے ہوئے ہیں، یہ مسجد سیم ویسی ہی پوزیشن میں ہے، ویسی ہی حالت میں ہے، نہ اس میں کوئی چینجنگ کی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی توسیع کی ہوئی ہے۔ یہ وہی حالت میں ہے جس طرح پہلے بنائی کی ہوئی تھی۔ اس میں ایسی کوئی معلومات ہم تک نہیں پہنچی کہ کیا اس مسجد میں کوئی تبدیلی کی ہوئی، اس مسجد میں کوئی نیا سرے سے کوئی کام کیا ہوا ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندرونی حالات، کیسے اس حالات میں کیسے مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس جگہ پہ لگے، اس جگہ پہ عبادت کی، کس طرح صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد تعمیر فرمائی۔ بہت خوشی کا مقام بھی ہے، اور بہت آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو کیا اس کے اثرات، کیا تاثرات رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو علاقہ ہے باہر کا، یہ وہی ایریا تھا، وہی علاقہ تھا جہاں بوڑھیا جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوڑا پھینکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چلے گئے، جب اس نے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، وہ بولا وہ بیمار ہیں، اور اتنی بیمار ہے کہ بستر پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گئے اور اس کی عیادت کی، اور وہ ڈر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گئی، اور وہ اس ڈر میں تھی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ یہ پتھر دیکھ لیجیے، یہ وہی پتھر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہاں رک گیا۔ اور پھر اس بوڑھیا نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ ایمان لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا صبر اور اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی، امت کے لیے اتنی تکلیفیں سہی، اسلام کے لیے، پھر بھی ہم لوگ جو ہے ہمیں کوئی قدر نہیں۔ اور یہ جو آپ کے سامنے پتھر ہے، اس کی کوئی حقیقت جو ہم تک کتابوں میں تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے آرام فرماتے تھے۔ سرخ کلر کا یہ پتھر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ پتھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیک لگا کے آرام فرماتے تھے، لیکن اس کی کوئی ہمیں حقیقت کا صحیح طرح معلوم نہیں۔ جو بات ہے وہ پہنچا دی۔ اور یہ جو اوپر والا پتھر ہے، ایک بار پھر میں دکھا رہا ہوں، یہ وہی پتھر تھا